رحیم. دیکھو بھائی، ہوا بھی اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے، پانی بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، روشنی بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے. اگر یہ چیزیں انسانی زندگی کو میسر نہ ہو، یا جتنی انسان کو ضرورت ہے اتنی میسر نہ ہو، تو انسانی زندگی متاثر ہوتی ہے. پانی نہ ملے، کسی کال کوٹری میں چلا جائے، روشنی بالکل نہ پہنچے، ہوا نہ پہنچ سکے اس تک، تو ایسے شخص کی زندگی بہت متاثر ہوتی ہے. یا جتنی انسانی زندگی کے لیے ضرورت ہے اتنی نہ پہنچے تب بھی متاثر ہوگی. یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. لیکن اللہ کے رسول نے بتلایا کہ میرا دین ان نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے. میرا دین ان نعمتوں سے بڑھ کر میری نعمت ہے. جتنی زندگی کو اس دین کی ضرورت ہے، اگر وہ زندگی کو نہ ملا تو زندگی ضرور متاثر ہوگی. ہو نہیں سکتا. جتنا اس زندگی کو اس دین کی ضرورت ہے، اور وہ پوری زندگی ضرورت ہے، اتنا دین اگر اس زندگی کو نہ ملا، انسانی زندگی ضرور متاثر ہوگی. ہوا نہ ملے، روشنی نہ ملے، پانی نہ ملے، زندگی کا متاثر ہونا ہمیں سمجھ میں بھی آتا ہے. لیکن ہمارے تجربوں سے بڑھ کر، ہمارے مشاہدوں سے بڑھ کر، ہماری سمجھ بوجھ سے بڑھ کر اللہ ہے اور اللہ کے رسول ہے. ان کی خبر یہ ہے، اور انہوں نے یوں آگاہ فرمایا کہ ان نعمتوں سے بڑھ کر اللہ کا دین بڑی نعمت ہے، اور یہ انسانی زندگی میں اس میں جتنی کمی ہوگی اتنی انسانی زندگی متاثر ہوگی. اتنی انسانی زندگی متاثر. دنیا میں کوئی ایک انسان ایسا نہیں ملے گا جس کی زندگی میں دین نہ ہو یا ضرورت کے بقدر نہ ہو جتنا اس کی، اور پھر اس کی زندگی متاثر. یہ ہمارا ایمان ہے. ہاں، وہ دوسری بات ہے کہ آیا اسے یہ احساس ہے یا نہیں کہ میری زندگی متاثر کیوں ہے، وہ دوسری بات. وہ ہزار اسباب کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھے گا، ان کو وجہ بتائے گا، وہ بات ہے دوسرے کہ اس کو احساس ہے یا نہیں، یہ الگ بات ہے. لیکن سچ یہ ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بات بتائی ہے کہ ہر نعمت سے بڑھ کر اللہ کی جو نعمت ہے وہ اللہ کا دین ہے، جس کو خصوصیت کے ساتھ اللہ نے یوں کہا، نعمتی انعمت علیکم نعمتی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. میں نے اپنی نعمت پوری کر دی. کسی چیز کو اللہ اپنی طرف منسوب کر دے تو اس کی شان کا تذکرہ ہوتا ہے کہ بہت بڑی شان والی نعمت ہے. تو زندگی میں جتنی اس میں کمی ہوگی، اب جب آدمی کو اللہ کرے یہ اللہ اور اللہ کے رسول پر یہ اعتماد آ جائے، تو جہاں وہ اپنے بچوں کے لیے، اپنی بچیوں کے لیے زندگی کی اور بہت ساری ضروریات مہیا کرتا ہے، کتنا کہ اس کی زندگی متاثر نہ ہو، مستقبل خراب نہ ہو. تو ایک ایمان والا اپنی اولاد کے لیے سب سے زیادہ جو فکر رکھتا ہے کہ اسے دین میں کمی نہ رہ جائے، ورنہ اس کی زندگی ضرور متاثر ہو جائے گی. آدمی اپنی بیٹیوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا، ساری زندگی میں ذرا پریشان رہتا ہے.
اپنے اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا، خون پسینے کی ساری درد اپنی اولاد پہ لگا دیتا ہے. کیوں؟ تاکہ اس کی اگلی زندگی متاثر نہ ہو، مستقبل کہیں اس کا خراب نہ ہو. تو جب ایک ایمان والے کا اس بات پر، اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پر اعتماد ہو جائے کہ دین زندگی میں نہ ہوگا تو اس کا مستقبل، اس کی زندگی متاثر ہوگی، تو پھر اس کی سوچ یہ ہوگی کہ سب سے بڑھ کر میری اولاد کی جو ضرورت ہے یا میرے گھر والوں کی ضرورت ہے، جو میری زندگی کی ضرورت ہے، وہ اللہ کا دین ہے، وہ اللہ کا دین. کہ اس سے ورنہ اس کی زندگی سب کچھ آپ نے اسے مہیا کر دیا، ڈگریاں بھی دلا دی، آمدنی بھی دے دی، کارخانہ بھی چھوڑ دیا، فیکٹری بھی چھوڑ دی، دکان بھی چھوڑ دی، ملازمت بھی اچھی، سب کچھ ہے، لیکن دین نہیں ہے، تو بھائی اس کی زندگی تو بڑی متاثر ہوگی، اس کی زندگی تو بڑی متاثر ہوگی. چاہے وہ بچہ ہے، چاہے وہ بچی ہے، چاہے بیوی ہے، چاہے شوہر ہے، کوئی بھی ہے، جتنی اس کی زندگی کو دین کی ضرورت ہے، معاملات کی بھی، معاشرت کی بھی، اخلاق کی بھی، عبادات کی بھی، اگر اس میں کمی ہوگی زندگی ضرور متاثر کرے گی. بلکہ ہوتا ہی ہے میرے عزیزو کہ جب ایک آدمی کی زندگی متاثر ہوتی ہے تو آس پاس پہننے والے بھی تھوڑی سی پریشانی محسوس کرتے ہیں. ایسے ہی جب آدمی کسی بے دینی کے ماحول میں بیٹھ جائے تو ارد گرد کا ماحول پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے، وہ بھی متاثر ہونے لگتا ہے. تو ہوا، روشنی، پانی اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، نہ ملے تو گھر متاثر، زندگی متاثر. اللہ کا دین ان سب سے بڑی نعمت ہے. نہ ملے گھر میں، گھر ضرور متاثر. کسی ادارے کے اندر پانی نہ ہو کتنا متاثر ہو، ہوا نہ آتی ہو، بالکل ہوا ہو ہی نہیں، سانس گھٹ رہا ہو، زندگی مشکل. تو بھائی جس ادارے میں، جس دفتر میں، جس کارخانے میں دین نہیں ہوگا، قسم خدا کی وہ بھی ضرور متاثر ہو، وہ بھی ضرور متاثر ہو. تو آج پورا معاشرہ جو متاثر ہے، گھر کی زندگی، نجی زندگی، اجتماعی زندگی، امیر کی زندگی، غریب کی زندگی، مرد کی زندگی، عورت کی زندگی، جوان کی زندگی، بوڑھے کی زندگی، سب کی زندگی جو متاثر ہے، اس لیے کہ سب کی زندگی میں ضرورت کا دین موجود نہیں. اور زمین نے اور آسمان نے ایسی مخلوق بھی اپنے درمیان دیکھی تھی جنہوں نے اس دین کو پورا کا پورا اپنایا تھا. تو یہ منظر آسمان نے دیکھا کہ وہ گھر بھی، وہ سوسائٹیاں بھی، وہ امیر بھی، وہ غریب بھی، وہ مرد بھی، وہ عورت بھی زندگی کا لطف پا رہے تھے، زندگی کا لطف پا رہے تھے. 12 سال کی لڑکی، 2-3 دن پہلے مجھے فون آیا، 12 سال کی لڑکی کیا ہوتی عمر ہوتی ہے؟ کہنے لگی 12 سے، ماں رو رہی تھی، کہنے لگی کلف ڈیفنس کے اچھے اسکول میں پڑھتی ہے. نام بتایا اسے اسکول کا. گھر بیٹھ کر موبائل پر لڑکوں سے بات کرتی ہے، میں منع کرتی ہوں، میرا مذاق اڑاتی ہے. 12-13 سال کی لڑکی کیا ہوتی ہے؟ میں منع کرتی ہوں، میرا مذاق، رو رہی تھی ماں. ہاں؟ تو زندگی متاثر نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ بچوں کی معصومیت چھین لی اس بے دینی نے. ان کے اندر جو قدریں تھیں نام کی نہیں، ان کا جو ایک ماں باپ کی عظمت، احترام تھا، اس کا تصور مٹتا چلا جا رہا ہے. ایک ماں باپ کے لیے تو یہ نہیں کہ بچہ اس سے ادب سے ملے، احترام سے ملے. ہاں،
ادب سے ملے، احترام سے ملے، بات کے اندر مٹھاس ہو. ایک شریف باپ کے لیے کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اس کے لیے یہی سب کچھ وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہی اس کے لیے بہت بہت کچھ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں آج ہمارے معاشرے میں اس کی اہمیت ہی ختم ہو گئی کہ دین بھی کوئی ہماری زندگی میں دخل اندازی کر سکتا ہے، اثر انداز ہو سکتا ہے کہ اس کے ہونے سے کیا فائدہ ہے، اس کے نہ ہونے سے کیا نقصان ہے. کہ دین بھی ہماری زندگی میں اثر انداز ہو سکتا ہے، ہمارے گھر میں، ہمارے بچوں کی زندگی میں، ہماری بچیوں کی زندگی میں دین بھی کوئی اثر انداز ہو سکتا ہے. ہم سمجھتے ہیں وہ ایک فالتو چیز ہے، ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے نا، ہم سمجھتے ہیں وہ ایک ایسی ظاہر چیز ہے، کوئی زندگی میں اثر انداز نہیں ہوتی، ایسی ہے، بس ثواب مل جائے گا، ٹھیک ہے، اجر مل جائے گا، باقی وہ میری زندگی میں کوئی اثر انداز نہیں ہوتا. حالانکہ ایسا نہیں ہے بھائی، ایسا نہیں. تو اس نعمت میں جتنی کمی ہوگی اتنی اس کی زندگی متاثر ہوگی. ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ کرے ہمیں ایسی اچھی صحبت ملے، ایسا اچھا لٹریچر ملے، ہمارا ایسا اچھا مطالعہ ہو کہ دین کا پورا تصور ہمارے ذہنوں میں آ جائے. دین کا پورا تصور ذہنوں میں آ جائے. کیونکہ اب یہ چیزیں بھی محدود ہو گئی. آدمی بس اوقات چونکہ اچھی صحبت نہیں ملتی، اچھا لٹریچر نہیں پڑھتا، صحیح رہنمائی میں مطالعہ نہیں کرتا، تو جو معاشرے میں دین دیکھ رہا ہے وہ تو بہت ہی محدود ہے. کسی نے سمجھا اس وقت مسجد کا نام دینداری ہے، نماز پڑھنے کا نام دینداری ہے، کسی نے سمجھا روزہ رکھنے کا نام دینداری ہے، کسی نے کہا، کسی نے ظاہری چند رسوم کا اختیار کرنے کا. ہر ایک شخص نے دین کو اپنے دائرے میں محدود کر دیا. تو یہ بھی ضروری ہے کہ دین کا تصور بھی ہمارے ذہنوں میں ٹھیک ہو کہ دین تو پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے، پوری زندگی کا. بازار کی زندگی ہو، دفتر کی زندگی ہو، کارخانے کی زندگی ہو، میاں بیوی کی زندگی ہو، باپ بیٹی کی زندگی ہو، گھر کی زندگی ہو، مسجد کی زندگی ہو، پوری زندگی. اگر ایک پہلو کے دین پہ چل رہا ہے باقیوں پہ نہیں چل رہا، اتنی اس کی زندگی متاثر ہوگی. پھر وہ خیال کریے میں دین پہ بھی چلتا ہوں، میری زندگی پھر بھی دین پہ چلتے کہاں ہوں. میری زندگی میں تو دین کے مقابلے میں بے دینی زیادہ ہے، چلتے کہاں ہوں. تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور اللہ نے کامل دین دیا ہے جس میں زندگی کا ہر مسئلہ، زندگی کی ہر مشکل کا حل موجود ہے اور رہنمائی موجود ہے. عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ خوشحال وہ ہے جس کے پاس عالیشان گھر ہو، کار ہو، گھر میں آرائش زبائش کے حسین و حسین تر نازک سے نازک تراشیاں چیزیں موجود ہوں. لیکن بھائیو سچ پوچھو تو یہ مادی چیزیں اور ان کی کثرت اور فراوانی میں خوشحالی کا راز پوشیدہ نہیں. خوشحال تو اصل میں وہ ہے جس کے اعمال اچھے ہوں، خواہ وہ کوٹھی میں رہتا ہو یا جھونپڑی میں رہتا ہو. خوشحال کیا مطلب؟ یعنی اس کا حال اچھا، اس کا حال اچھا، یہ نا خوشحال، اس کا حال اچھا. ہم سمجھتے ہیں جس کے گھر اچھا، کار اچھی، کوٹھی اچھی، بنگلہ اچھا، وہ خوشحال ہے. ارے میاں خوشحال وہ تھوڑی ہے. خوشحال تو وہ ہے جس کے پاس اعمال اچھے. اب چاہے وہ کوٹھی میں رہ رہا ہے، جھونپڑی میں رہ رہا ہے، اس کا حال اچھا ہوگا، ورنہ کسی کا حال اچھا نہیں، ورنہ کسی کا حال اچھا نہیں. حال تو صرف اسی کا اچھا ہوگا جس کے اعمال اچھے ہیں. خوشحال تو اصل میں وہ ہے جس کے اعمال اچھے ہوں.
روکھی پھیکی کھاتا ہو، پھٹے پرانے پہنتا ہو، معلوم ہوا کہ خوشحالی کا معیار مال نہیں اعمال ہے. جس کے اعمال جتنے اچھے ہوں اتنا ہی وہ خوشحال ہے، جتنے برے ہوں اتنا ہی وہ مفلوق الحال ہے. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو شخص اللہ کی رضا کے سائے میں جی رہا وہ بادشاہوں سے افضل ہے. جو اللہ کی رضا کے سائے میں جی رہا وہ بادشاہوں سے افضل ہے، اور اس کی یہ گھڑیاں نہایت مبارک اور مسعود ہے. اور جو شخص گناہ میں اور اللہ کے قہر و غضب میں جی رہا وہ نہایت پریشان ہے، اور اس کے اوقات انتہائی درجے کے منحوس ہیں. جس وقت آدمی نیکی کر رہا ہے یہ اس کی زندگی کی بہترین گھڑی ہے، اور جس وقت وہ گناہ کر رہا ہے یہ اس کی زندگی کی منحوس گھڑی ہے. یہ اس کی زندگی کی منحوس گھڑی. تو میرے عزیزو، دین میں جس قدر ترقی ہوگی اس کے اندر ہماری خوشحالی میں ترقی ہوگی. دین میں جتنی ترقی ہو اتنی ہمارے حال میں یعنی خوشحالی میں ترقی ہو. جتنا دین بڑھیا اتنی خوشحالی کی زندگی میں بہتری آئے. اور اس کے لیے مال کا کثرت ضروری نہیں، اس کے لیے مال کی کثرت ضروری نہیں، وسائل کی کثرت ضروری نہیں. وہ تو ہم زندگی میں دیکھ رہے نا، ہم ارد گرد اگر جائزہ لیں تو ہمیں خوب اندازہ ہے، ٹھیک ہے نا، کہ کون خوشحال ہے کہ پاس بیٹھنے سے بھی سکون ملتا ہے، اور کون بدحال ہے کہ پاس بیٹھ کر بھی پریشان ہونے لگتا ہے آدمی. تو اعمال اچھے ہیں تو زندگی اچھی. اللہ رب العزت بھائی ہمیں دین کی نعمت کی ایسی عظمت نصیب فرمائے، ایسی اہمیت نصیب فرمائے، ایسی قدر نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر برحمتک.